ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ یہاں تک پڑھا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو ابھی تک تدفین والا عمل وہ سامنے نہیں آیا تھا، کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ انتقال نہیں ہوا تھا تو کرنا کیا ہے، اس کا لاش کا کیا کرنا ہے۔ اب اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ مار تو دیا ہے، مر تو گیا ہے، لیکن اس کی تدفین کیسے کرنی ہے یا کیا کرنا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک عجیب معاملہ ہوا، اور وہ کیا ہے وہ پڑھتے ہیں آج۔ فبعث، پس بھیجا، اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث، جو کھود رہا تھا، فی الارض، زمین، کھدائی کر رہا تھا زمین میں۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں کھدائی کرنے لگا، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیفا، کہ کیسے، یواری، وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں کھدائی کرنے لگا، یعنی اس کی شکل ایسے بنی کہ دو کوے وہاں آپس میں لڑے تو ایک کوے نے لڑ کے دوسرے کو مار دیا۔ مارنے کے بعد اس کوے نے زمین کھودنا شروع کی، کھودتے اتنا سا گڑھا بن گیا کہ جس کے اندر وہ اس کوے کو چھپا سکے۔ کھود کے اس نے اس کوے کو وہاں چھپایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ یہ اصل میں اس کو دکھانا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپائے۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں کھدائی کرنے لگا، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال، وہ کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، اعجزت، میں تو گیا گزرا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو سکتا، مثلا، جیسا، ھذا الغراب، اس کوے سے، میں تو اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہوں، میں تو اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہوں۔ جتنی عقل سمجھ اس کوے کے اندر ہے اتنی عقل سمجھ بھی میرے اندر نہیں ہے۔ فأواریہ، اور مجھے دکھایا گیا ہے، مجھے سمجھایا گیا ہے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا۔ فاصبح، پھر وہ ہو گیا، من النادمین، افسوس کرنے والوں میں سے اور شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ اپنی حرکت اور اپنے عمل پر بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اس سے متعلقہ پھر کچھ احکامات اب اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن اصلاً جو واقعہ وہ ختم ہو چکا۔ بتانا اس کا ایک سبق اور پیغام یہود کو دینا ہے، دیکھو وہاں ایک بھائی نے محض حسد کی بنا پر دوسری بھائی کا قتل کیا تھا۔ آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف ہو، آپ پر ایمان نہیں لاتے،
آپ کے ایمان اور تقوی کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہو، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہو، قتل کرنے کی کوششیں کرتے ہو، اس کے پیچھے بالکل اسی طرح حسد ہے جیسے آدم علیہ السلام کے دو بھائیوں کے درمیان حسد رونما ہوا۔ اور یہاں پر بتانا ہے ان کو کہ ان دو بھائیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھائی کی مثال اس بھائی کی ہے جو نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور تمہاری مثال اس بھائی کی ہے جو قاتل بنا، حاسد بنا، گناہگار، ظالم، فاسق اور مجرم بنا۔ من اجل ذالک، پھر اسی بنا پر، من اجل ذالک، اسی بنا پر، کتبنا، لفظی معنی ہے لکھا ہم نے، کتبنا ہم نے لکھا، دوسرے لفظوں میں ہم نے یہ حکم بھیجا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک، من جس نے، قتل کیا، نفسن ایک جان کو، بغیر نفس بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، او یا فساد برپا کرنے کے لیے، فی الارض زمین میں، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد بدامنی پھیلانا ہے، فساد برپا کرنا ہے۔ تو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کا قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا کسی انسان کا، فکأنما، تو گویا کہ قتل، اس نے قتل کر ڈالا، الناس، انسانیت کو، جمیعا، ساری کی ساری، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے اور وہ اتنا بڑا مجرم ہے، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن، اور جس نے، احیاہا، احیا لفظی معنی ہے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی لفظ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، احیا اس نے زندہ کیا، لیکن یہاں معنی ہے جان بچانے کی کوشش کرنا، انسان ہے نا وہ اتنا کر سکتا ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، ومن احیاہا، اور جس نے اس ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، فکأنما، تو گویا کہ احیا اس نے بچا لیا، الناس جمیعا، ساری انسانیت کو، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ کے ہاں قتل یہ بس یوں سمجھیں قریب قریب، میں یہ نہیں کہہ رہا مکمل، لیکن قریب قریب ناقابل معافی جرائم میں سے، قریب قریب بے گناہ قتل، کسی کا بھی بے گناہ قتل اللہ کے ہاں وہ، اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں، 23 سالہ نبوی زندگی میں، اور اس میں آپ لگا لیں 10 سالہ مدنی زندگی، ہجرت کے بعد 10 سال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی ریاست اور اسلام کے غلبے کی عملی کوششیں شروع کر دی۔ چنانچہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور بہت مقابلے کرنے پڑے، بہت مقابلے، یعنی ان 10 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے، یا آپ نے صحابہ کرام کا کوئی لشکر یا گروپ بھیجا
تو کل تعداد ان کی تقریباً کوئی 127 یا اس سے بھی زیادہ ہے ان 10 سالوں کے اندر. لیکن ان تمام لڑائیوں میں کہ جس میں جزیرۃ العرب سے کفر کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام غالب آ گیا، ان تمام لڑائیوں میں، اور یہ بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جس میں غزوہ احزاب جیسی بڑی جنگ، غزوہ حنین جیسی جنگ، غزوہ احد جیسی جنگ، یہ بھی شامل ہیں. کل افراد بے شک وہ کافر تھے، بے شک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر آئے ہیں، کل جو کفار مارے گئے ہیں جنگوں کے اندر ان کی تعداد 259 یا 260 ہے. 259 یا 260، یعنی باوجود اس کے کہ وہ دشمن ہیں اور وہ مقابلے پہ آئے ہیں، وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی کہ انسانی جان کا ضیاع کم سے کم ہو. اس میں آپ خاص طور پر غزوہ احزاب کو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی بہترین حکمت عملی سے صرف ایک صحابی شہید ہوئے، وہ بھی بعد میں، اس وقت زخمی ہوئے، ورنہ اتنی بڑی جنگ کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد کفار ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم کافروں پہ حملے کریں گے. ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اب ان کی طاقت کو ہم نے بکھیر کر رکھ دیا ہے، اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اتنی اس کے اندر صرف ایک مسلمان شہید ہوا، لڑائی نہیں ہونے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے. 260. تو انسانی جان کو بچانا چاہے اپنے ساتھیوں کی ہو اور چاہے مخالفین کی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین حکمت عملی رہی ہے. جس نے ایک شخص کو بلا وجہ قتل کیا یا فساد برپا کرنے کے لیے، خدا کی نظر میں وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. خدا کی نظر میں وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. اور جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے ہر موقع پر، ہر ممکن حد تک. یہ غصے کے اظہار کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. نہیں بھئی غصہ آئے تو روکو 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 روکو، فوراً روکو. اس کی وجہ کیا ہے؟ غصے سے مغلوب ہو کر خطرہ ہوتا ہے آدمی دوسرے کو مار نہ ڈالے، جنگیں چھڑ جائیں گی یہاں سے چھوٹی سی بات پر. جی ہاں، چھوٹی سی بات پر جنگیں چھڑ جائیں گی، انسانیت کا قتل ہوگا. اسلام انسان کی جان بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے. ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ گویا کہ ساری انسانیت کی جان اس نے بچا لی. وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. ثم، پھر، انا، بے شک، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اور اس کے بعد ان کی اکثریت، نشانیاں آ جانے کے بعد ان کی اکثریت زمین کے اندر